مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ والے بھول جاتے ہیں کہ ان کو جو سہولیات ملی تھی مریم نواز صاحبہ کو، اے سی سے لے کر ہر قسم کی سہولیات، کتاب ہے، ٹیلی ویژن، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پھر وہ جیل میں بھی اے کلاس آپ کو مل جانا تھا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ کوئی دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں نا. مریم نواز صاحبہ، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل بشرا بیگم جو ہیں وہ جیل کی طرف گئی اور انہوں نے خود گرفتاری، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھاگی نہیں. کسی حمزہ کو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا، دیگر لوگ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ خود جاتی ہے گرفتاری دینے کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر جس طرح اس گیم میں پی ٹی آئی کو، کیونکہ کوئی بیانیہ بلٹ نہیں ہو رہا ہے، نون لیگ سے کوئی بیانیہ بلٹ نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور ان کو ساتھ وہ تو دے رہے ہیں. اب بیانیہ کو بلڈ کرنے کے لیے یہ ایک جواز پیش کیا گیا کہ بشرا بیگم جو ہے ان کو بنی گالہ ہم نے ادھر ہی سب جیل قرار دے دیا ہے، تو یہاں سے ان کو ایک بیانیے کا موقع مل گیا ہے. آج بشرا بیگم کے حوالے سے جو کل نعیم پنچوتا صاحب اور دیگر لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی اور جو مختلف خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، اس کے مطابق نہ پارٹی نے درخواست دی ہے، نہ عمران خان نے درخواست دی، نہ بشرا بیگم کی جانب سے، لیکن جان بوجھ کر یہ فیصلہ ہوا ہے. اور فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت کون فیصلے کرتا ہے. تو یہ فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے نون لیگ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرضی طور پر ایک فائدہ تو پہنچ جائے گا، لیکن بڑا کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ابھی تک اتنے دن ہو گئے نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد بھی کوئی بڑا بیانیہ بلٹ نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں وہ کھیل تو رہے ہیں، لیکن اس کھیل کا کوئی بڑا فائدہ. اور جیل، آپ اس گھر میں جائیں تو پورا ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا ہے، وہاں آس پاس سیکیورٹی ہے، سارا کچھ انہوں نے پورا کا پورا ایسا ایک جیل کا ایک منظر وہ پیش کرا ہے. کمرے میں پردے نہ کھولنے کی اجازت ہے، تو اس سے اور بڑی بات، اس سے تو میرے خیال میں وہ اڈیالہ جیل اچھی ہوتی، کم سے کم اپنے ایک جہاں پہ وہ بیٹھی، جس جگہ پہ وہ بیٹھی، تو کم سے کم آسمان تھوڑا بہت کچھ تو روشنی تو نظر آتی، آس پاس تو دیکھتی. تو میرے خیال میں ایک کوشش کی گئی نون لیگ کو مزید سپورٹ دینے کے لیے، لیکن اس سپورٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. اچھا، کچھ یہ بھی اطلاعات تھی کہ بنی گالہ سے تمام جو سیاسی منظر پاکستان تحریک انصاف کی کمپین چل رہی تھی، میڈیا سیل تھا، اس کو وہاں پہ ختم کر کے حکومت نے قبضہ کیا اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں، کوشش تو ساری چیزوں کی یہی ہو رہی تھی، لیکن میرے خیال میں جو اطلاعات اس قسم کی مل رہی ہیں، ظاہری بات ہے اس سے پہلے بھی بہت ڈیوائس لگانے کی کوشش کی، چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جب زمان پار کی طرف جا رہے تھے تو پہلے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر چکے تھے. اب یہ والی خبریں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پی ٹی آئی کو مزید جو ہے وہ زمین سے لگایا جائے، مزید جو غلاظت ہے اس کے حوالے سے منظر عام پر لے آئے. لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیف زون میں وہ لے کے جا چکی ہے. یہ صرف اور صرف اس قسم کے بیان اور شوشہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ووٹر کو کنفیوز کیا جائے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے، آسانی سے آپ میری آواز نکال کے وہ سارا کچھ بلڈ کر سکتے ہیں. تو فرانزک تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے لیبارٹریز کا. سو یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی بڑا فائدہ اس وقت ہمارے جو یہ کرتا دھرتا ہے ان کو کوئی نہیں پہنچے گا. اچھا، جو پہلے ٹرائل کا سلسلہ شروع ہوا، ابھی سزاؤں کا کسی میں 24 سال، کسی میں 10 سال، کسی میں 20 سال، کسی میں عمر قید کی سزا، اور روز بر روز یہ فیصلے آ رہے ہیں. کیا اس سے انتخابات سے پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا 17 روز پہلے، اور عمران خان کے ساتھ 7 دن پہلے ہوا؟ اس سے کوئی دیکھیں، ایک دو چیز جو لوگ کمپیئر کریں نواز شریف صاحب کو اور اس معاملے کو، میں اس چیز کو اس لیے کمپیئر نہیں کر کہ وہ معاملہ کچھ اور تھا. پیناما کا معاملہ کچھ اور تھا، رسیدیں انہوں نے نہیں دی تھی، رسیدیں مانگی پارلیمان کے پر کھڑے ہو کے، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی تھی کہ ان کا جو بیانیہ تھا اس میں الحمدللہ تمام تر چیزیں کہی گئی تھی، انہوں نے ایسے ہی کہا تھا. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ ایسی بات ہے کہ پھر کہا گیا کہ العزیزیہ کا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن 2018 میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، 2018 میں کس نون لیگی کے گھر میں خواتین کو بالوں سے گھسیٹا گیا، کس شخص کو جو ہے وہ اس سے پریس کانفرنسیں کروائی گئی، کس شخص کو جو ہے وہ ان سے جو ہے زبردستی ان سے وفاداریاں تبدیل کی گئی، کہ صرف نواز شریف صاحب کو نایال کیا گیا، باقی سب لوگوں نے، اور نہ کسی سے بلہ چھینا گیا، نہ کسی پر دہشت گردی کی، نہ کسی پر دیگر جو ہے وہ مقدمے درج ہوئے. لیکن ابھی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کا نام تک لینا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، عمران خان کا نام. سو
یہ چیز انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کو بھی وہ بھی افسوسناک ہے، لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ یا آپ پھر 80s میں اور 70s میں اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، اور اس کا نقصان، اس کا خمیازہ جو ہے ہم جیسے مڈل کلاس یا ہمارے جیسے عام آدمی جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی 3-4 دن رہ گئے ہیں باقی مزید کمپین کے، الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کس پارٹی کا پلڑا ابھی تک باری ہے؟ دیکھیں پہلے سے ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں کہ شیروانی کا کون سا بٹن کہاں سے لوانا ہے، اور کس نے کون سی، پہلے وہ واڈا صاحب جن کے وہ ترجمان ہیں اور جو باتیں انہوں نے کی وہ باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو تصویر ہے زرداری صاحب کی وہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں، نواز شریف صاحب کا جو وہ چیلا ہے، کیا نام ہے ان کا، اعظم تارڑ اس کا جو نام ہے، عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ساڑی گل اتے ہو گئی ہے۔ اب اتے تو میں جب دیکھتا ہوں آسمان کی طرف تو مجھے پھر میرے ذہن میں تو رب کا ہی خیال آتا ہے، تو یہ بات کس سے ہو گئی، یہ تھوڑی کنفیوژن ہے۔ لیکن جو چیزیں جو بڑا سموتھ سا ان کو پلیٹ فارم دیا گیا تو ہمیں تو نون لیگ کی نظر آ رہی ہے، اور اب ووٹر بھی اس لیے کنفیوز ہیں کہ آپ نے بھائی نون لیگ کو ہی سپورٹ کرنا ہے، اور جس طریقے سے پلیٹ میں ساری چیزیں گئی ہیں۔ لیکن ابھی جتنے بھی اخبارات آپ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے باہر دنیا کی، وہ تو صاف ستھرا، آج یو ایس کے ایک صحافی ہیں انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ امریکہ کی مداخلت پاکستان میں واضح طور پر تھی، اور پاکستان کی حکومت کو گرانا، کیونکہ یوکرائن کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں آپ یوکرائن کا ساتھ دیں گے، رشیا کا نہیں دیں گے۔ عمران خان نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو انہوں نے پھر کیا کیا، وہ پورا ریجیم چینج آپریشن کے، یہ ان کے صحافی نے آج آرٹیکل لکھا ہے۔ تو اس گارڈین میں کل کیا ہوا، گارڈین میں انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں، بلکہ ماضی کا تجربہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے انہوں نے دوبارہ پاکستان پر کیا ہے، اور عمران خان کی گورنمنٹ انہوں نے گرائی ہے۔ تو انٹرنیشنلی یہ چیزیں جو جا رہی ہیں انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا 5.5 کروڑ ووٹر جو ہیں ان کو آپ کیسے قائل اور کیسے مائل کریں گے؟ وہ نوجوان ووٹر ہے، وہ کس کو چاہتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ٹویٹر پہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو 6.5 کروڑ سے کا ووٹر جو ہے اس کا جو حق رائے ہے اور اظہار رائے ہے وہ آپ ان سے چھین رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک کنٹروورشل الیکشن ہے، جو الیکشن کم اور سلیکشن زیادہ مجھے لگتا ہے۔